بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ البقرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید کا دوسرا باب ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے طویل باب یعنی سب سے لمبی سورہ مبارکہ ہے جو 286 آیات پر مشتمل ہے، جسے 40 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ البقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گائے۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی نافرمانی کے بارے میں بیان کردہ ایک کہانی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جب انہیں گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ سورہ البقرہ میں بہت سارے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے اور مسلمانوں کو زندگی کے مختلف پہلوؤں بشمول ایمان، عبادات، اخلاقیات، سماجی تعاملات اور قانونی معاملات پر رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ یہ قوانین اور اصولوں کے ایک جامع مضمون کا احاطہ کرتی ہے جو ذاتی اور اجتماعی رویے پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ توحید، نبوت اور آخرت میں جواب دہی کے تصور کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید پر یقین کی اہمیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول تسلیم کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ کائنات کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کی زندگی کے بارے میں، جنت میں ان کی رہائش اور ان پر اللہ کا فضل اور ان کے آخر کار زوال کا ذکر بھی موجود ہے جس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت متعدد انبیاء کرام کی زندگیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، جن میں ان کی محنت اور ان کے تجربات سے سیکھے جانے والے اسباق کے نتیجے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ میں قوانین و ضوابط کا ایک جامع مجموعہ ہے جس میں غذائی پابندیوں، وراثت کے احکام، شادی اور طلاق کے رہنما اصول اور معاشی اصول بھی شامل ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ، اللہ کے ساتھ عہد اور ان کی بار بار نافرمانی اور ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کرام کی تکذیب کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ میں اپنے دفاع، جنگ اور اسلام میں جہاد کے تصور کے بارے میں رہنمائی بھی فراہم کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ میں باقاعدگی سے نماز کی اہمیت اور رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ میں مختلف اقتصادی اور کاروباری معاملات کو حل کرنے کے لیے منصفانہ تجارتی طریقوں، ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ناپ تول کرنے پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اچھے سماجی تعلقات کو برقرار رکھنے، تنازعات کو حل کرنے اور انصاف اور مساوات کو برقرار رکھنے کے لیے رہنما اصول فراہم کیے گئے ہیں۔ اس سورہ بقرہ میں بعض جرائم کی سزاؤں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اور بعض جرائم کی سزاؤں کے ساتھ توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کا تصور بھی واضح کیا گیا ہے۔ اس سورہ بقرہ میں اسلامی تعلیمات کا سنگ بنیاد سمجھا جاتا ہے اور اس کی آیات کو دنیا بھر کے مسلمان پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذاتی اور اجتماعی زندگی کے لیے جامع رہنمائی فراہم کرتی ہے جو ایمان، راست بازی اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پیروی کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔